السلام علیکم دوستو، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد کیا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا یہ آگ ہوگی؟ کیونکہ یہ ہمیں سردی سے تحفظ دیتی ہے، کھانے پکانے میں مدد دیتی ہے اور انرجی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے؟ یا شاید آپ پہیے یعنی ویل کو چنیں گے، کیونکہ انسان کی ترقی پہیے ہی سے شروع ہوئی۔ ٹریڈ، کامرس اور ٹریولنگ، تمام کی تمام ترقی کا سفر پہیے ہی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن دوستو، ہم جب بھی بڑی بڑی ایجادات کے متعلق سوچتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم چیز کو بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے پیسہ یعنی منی۔ بہت سی اہم ایجادات کے برعکس منی چونکہ اممیٹیریل ہے، اس لیے اسے شاید انسانی ایجادات کی فہرست یا لسٹ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ دوستو، منی یعنی پیسہ ایک خیال ہے، یہ ایک ویلیو ہے یا پھر ایک ایلیوژن جسے صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت اس کی امپورٹنس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ منی یعنی پیسے کو ایک بھکاری سے لے کر ایک ارب پتی تک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جسے ان پڑھ سے لے کر ایک پی ایچ ڈی تک ہر کوئی سمجھتا ہے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک نشہ ہے جس نے ہر ایک کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے، اور انسان جتنا اس کو حاصل کرتا ہے اس کی طلب اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پیسہ خود کچھ بھی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے گندم کے ایک دانے سے لے کر برج خلیفہ کے بلند و بالا ریسٹورنٹ میں پرتعیش کھانے تک سبھی پیسہ یعنی منی ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ پیسہ ہی تو ہے جس نے جنگلات میں پھرنے والے انسان کو چمچماتی گاڑیوں سے لے کر بادلوں کو چھوتے جہازوں میں بٹھایا۔ پیسہ ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں، پر یہ آپ کو دوسری چیزوں کی قیمت بتاتا ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے میں اتنی پاور آئی کہاں سے؟ تو اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان لین دین کے لیے بارٹر سسٹم کا استعمال کرتا تھا، جس میں آپ کو کوئی ایک چیز لینے کے بدلے دوسری چیز دینی پڑتی تھی۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس گندم ہے اور اسے چاول چاہیے تو اسے کسی ایسے شخص کی تلاش ہوگی جس کے پاس چاول ہوں اور وہ گندم لینا بھی چاہتا ہو۔ یہ ایک بہت مشکل سسٹم تھا، کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس مویشی یعنی جانور ہوں اور وہ سبزی لینا چاہے تو اسے سبزی کے بدلے میں کوئی جانور دینا پڑے گا، جو کہ قابل عمل نہیں لگتا، کیونکہ ایک جانور کی ویلیو سبزی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کے تحت آپ کو ایک ایسے انسان کی تلاش ہوتی تھی جس کو آپ کی اشیاء کی ضرورت ہو۔ یہ تقریباً ناممکن تھا، اس لیے بارٹر سسٹم تقریباً ناقابل عمل تھا۔ اس لیے لوگوں نے اس سسٹم کو ترک کر کے کموڈیٹی ایکسچینج کو اپنایا، یعنی میڈیم آف ایکسچینج ایسی اشیاء کو بنا دیا جو ہر ایک کی ضرورت ہوں، اور یوں نمک، قیمتی موتی، تمباکو، جانور اور اسلحہ میڈیم آف ایکسچینج بنا دیا گیا، اور یوں لوگ ان اشیاء کے ذریعے کاروبار کرنے لگے۔ لیکن اس سسٹم میں بھی خامیاں تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ ان اشیاء کی درست اور صحیح ویلیو کا اندازہ، یعنی میرے پاس جو چیز ہے اس کی صحیح قیمت کیا ہے، اور کموڈیٹی وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی تو ہو جایا کرتی تھی۔ قیمتی جانور مر جاتے تھے اور اناج گل سڑ جاتا تھا۔ اب انسان کو ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی جو یونیورسل ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی نہ ہو، تو شروعات میں سونے اور چاندی کے سکوں کو اپنایا گیا، لیکن ان قیمتی دھاتوں کے وزنی سکوں کو لے کر گھومنا پھرنا اور چوری کا ڈر، تو یوں حضرت انسان کو یہ بھی ناگوار گزرا، اور یوں شروعات ہوئی پیپر منی کی۔ ان مسائل کے حل کے لیے کچھ سناروں اور کچھ لوگوں نے مل کر اس کا یہ حل نکالا کہ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم اپنا سونا ہمارے پاس رکھ دو، ہم اسے سنبھال کر رکھ لیں گے، اور بدلے میں وہ سنار اس شخص کو کاغذ کا ایک ٹکڑا دے دیتا جس میں لکھا ہوتا کہ میرے پاس آپ کا اتنا سونا رکھا ہوا ہے، جسے IOU کہا جاتا، یعنی I owe you، جس کا مطلب ہے میں تمہارا قرض دار ہوں، جسے دکھا کر لوگ کبھی بھی اپنا سونا لے جا سکتے تھے۔ سب لوگوں کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور لوگوں نے اپنا سونا اس کے پاس رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد سنار لوگوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ سسٹم بنانے کے بعد زیادہ تر انسان اپنا سونا لینے واپس نہیں آئے، اور سب لوگ اس رسید کے ذریعے ہی آپس میں کاروبار کرنے لگے تھے، کیونکہ سب لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اگر یہ رسید ہے تو سونا بھی ہوگا۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد سنار لوگوں کے ذہن میں لالچ پیدا ہو گیا، کیونکہ اب ان کے ہاتھ سے بنی رسید ہی پیسہ بن گیا تھا، اسی لیے انہوں نے فرضی رسیدیں بنانا شروع کر دیں۔ ان سناروں کے پاس اتنا سونا ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ فرضی رسیدیں بناتے جاتے۔
اور دوستوں ایسے سٹارٹ ہوا دنیا کا سب سے بڑا لیگل سکیم جو اب بھی جاری ہے اور تقریباً دنیا کے سبھی ملکوں میں چل رہا ہے، کیونکہ سونا رکھنے کی وہ دکان دنیا کا سب سے پہلا بینک تھا اور وہ رسید دنیا کی پہلی کرنسی کے طور پر استعمال ہوئی تھی۔ دوستو اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک بینک کیسے کام کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پیسے ہم بینک میں ڈپوزٹ یعنی جمع کرواتے ہیں انہی کو بینک دوسروں کو ادھار کے طور پر دیتا ہے اور اس کے بدلے انٹرسٹ وصول کرتا ہے، اور یہ انٹرسٹ ہی دراصل بینک کا پروفٹ یعنی کمائی ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثلا آپ نے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ڈپوزٹ کروایا، بینک اب اپنے رولز کے مطابق 10% یعنی 10,000 روپیز اپنے پاس ریزرو رکھے گا اور بقیہ 90,000 یعنی 90,000 روپیہ کسی کو انٹرسٹ پر ادھار دے دے گا۔ اگر یہ بینک اس لون لینے والے شخص سے ایئرلی 18% انٹرسٹ چارج کرے اور آپ کو ایئرلی 10% پروفٹ دے تو بقایا 8% بینک کا پروفٹ ہوتا ہے۔ دوستو اسی بیسک پرنسپل کے تحت تقریباً دنیا کے تمام بینک آپریٹ کرتے ہیں، یعنی چارج کیا گیا انٹرسٹ اور پے کیا گیا پروفٹ کا ڈفرنس ہی دراصل بینک کی کمائی ہے۔ لیکن کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، یعنی بینک صرف اس طرح ہی کمائی نہیں کرتے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم چھپی ہے جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا، اور وہ گیم یہ ہے کہ بینکس آپ کے 1 لاکھ روپے کے ڈپوزٹ کو آرام سے 10 لاکھ روپے بنا کر اس سے بزنس کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ 1 لاکھ روپیہ بینک میں ڈپوزٹ کرواتے ہیں تو بینک 10% اپنے پاس ریزرو رکھ کر بقیہ 90,000 روپیز کسی کو لون پر دے دیتا ہے۔ اب آپ جب اپنا ڈپوزٹ چیک کریں گے تو آپ کا بیلنس 1 لاکھ روپیز شو ہوگا، اور جب لون لینے والا شخص اپنا بیلنس چیک کرے گا تو اس کا بیلنس 90,000 شو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کے پاس 1 لاکھ پلس 90,000 ہے، آپ دونوں ٹوٹل 1,90,000 کے مالک ہیں، جبکہ ایکچوئل کل رقم 1 لاکھ روپیز تھی، اور یوں بینک نے 90,000 روپیز کی ایکسٹرا کرنسی پیدا کر دی جو کہ ورچوئل ہے، کیونکہ اس کو بیک کرنے کے لیے کوئی کیش تو ہے نہیں۔ اور دوستو یہ کھیل صرف یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ بہت آگے تک جاتا ہے، کیونکہ جس شخص نے 90,000 کا لون لیا تھا اس نے اس لون سے کچھ نہ کچھ خریدا ہوگا، اور اس طرح یہ 90,000 اس شخص کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کر کسی تیسرے شخص کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ ہو جائیں گے، اور یوں بینک اس 90,000 میں سے 10,000 ریزرو رکھ کر بقایا 81,000 روپیز کسی اور شخص کو لون کے طور پر دے دے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک بینک محض 1 لاکھ روپے کے کیش ڈپوزٹ کو 10 لاکھ تک ورچوئل کرنسی میں کنورٹ کر کے بزنس کرتا ہے۔ دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیسے بینک میں محفوظ ہیں جسے آپ جب چاہیں بینکوں سے نکال سکتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ اگر محض 20 سے 30% بھی لوگ ایک ساتھ اپنی رقم بینک سے نکلوانے جائیں تو بینک آپ کو پوری رقم واپس نہیں کر پائے گا، کیونکہ ان کے پاس اتنے سارے پیسے ہوتے ہی نہیں۔ فریکشنل ریزرو سسٹم کے ہونے کی وجہ سے تقریباً تمام بینک صرف پروبیبلٹی پر آپریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دنیا کے تمام بینکوں کے بیلنسز کو جمع کریں اور وہ 100 روپیز ہو تو اس میں سے ایکچوئل اویلیبل کیش 10 روپے سے بھی کم ہوں گے، اور باقی کے 90 روپیز سے بھی زیادہ صرف ورچوئل ہے جسے ہم صرف موبائل یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ شکریہ۔